بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب کا برا انجام۔ ابو لہب رشتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے ابو لہب ہی نے آپ کی بات کو رد کیا اور یہ کہا تھا، اللہ تجھ کو ہلاک کرے، کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا ہے؟ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ ابو لہب چونکہ بہت مالدار تھا، اس لیے جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات سچ ہے تو قیامت کے دن مال اور اولاد بدلے میں دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آئی تو نہ مال کام آیا نہ اولاد۔ اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب جو ابو سفیان کی بہن تھی، اس کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاصی دشمنی تھی۔ رات کے وقت آپ کے راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ جب ام جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے تو ایک پتھر لے کر آپ کو مارنے کے لیے دوڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ام جمیل کو آپ کی طرف آتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ام جمیل سامنے سے آ رہی ہے، مجھے آپ کا ڈر ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گی، اور قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ ام جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو حق تعالی شانہ نے اس کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈالا کہ صرف ابو بکر نظر آتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے دکھائی نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس کے جانے تک ایک فرشتے نے مجھے چھپائے رکھا۔ الغرض ام جمیل نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے وہ میری ہجو اور برائی کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی، خدا کی قسم میں بڑی شاعرہ ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہا، مذمم کی ہم نے نافرمانی کی اور اس کا حکم ماننے سے منع کر دیا اور اس کے دین سے سخت نفرت کی، اور یہ کہہ کر واپس ہو گئی۔ دشمنی میں وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مذمم کہتے تھے، کیونکہ محمد کے معنی ہیں جو تعریف کے قابل ہیں اور مذمم کے معنی ہیں جو برائی کے لائق ہیں۔ قریش جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہہ کر برا کہتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ اے لوگو، تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی گالیوں کا رخ مجھ سے پھیر دیا کہ وہ مذمم کو برا کہتے ہیں اور میں تو محمد ہوں۔ غزوہ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب کو پھوڑے کی شکل میں ایک زہریلا دانہ نکلا اور وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ گھر والوں نے اس ڈر سے کہ اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اسی طرح 3 دن لاش پڑے پڑے سڑ گئی۔ عار اور بدنامی کے خیال سے چند حبشی مزدوروں کو بلا کر اس کے لاشے کو وہاں سے اٹھوایا۔ مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر لاشے کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی اور پتھروں سے اس کو بھر دیا۔ یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی تھی، اور آخرت کی رسوائی کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، معتب اور عتیبہ۔ پہلے دونوں فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے، اور عتیبہ جس نے ابو لہب کے کہنے سے آپ کی صاحب زادی کو طلاق دی اور اس پر یہ گستاخی بھی کی کہ طلاق دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف ہو، وہ آپ کی بد دعا سے ہلاک ہوا۔ فتح مکہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، تمہارے بھتیجے عتبہ اور معتب کہاں ہیں؟
کہیں نظر نہیں پڑتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تلاش کرنے کے بعد عرفات کے میدان میں ملے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں کو لے کر آپ علیہ الصلاۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا، فوراً اسلام قبول کر لیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے چچا کے ان دونوں بیٹوں کو اپنے پروردگار سے مانگا تھا، اللہ نے مجھ کو یہ دونوں عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر اللہ کا عذاب۔ مکے کی زندگی میں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان میں ایک جماعت وہ تھی جن کی تکلیف زبانی ہوتی تھی۔ مذاق اڑاتے، ٹھٹھے مارتے اور یہ کہتے کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھا کر دھوکہ دے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حالانکہ خدا کی قسم ہم کو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ جب ان لوگوں کا استہزاء اور مذاق حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان کریں، اور مشرکین اگر نہ مانیں تو ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ جو لوگ آپ کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ ان مذاق اڑانے والوں میں 5 آدمی آگے آگے رہتے تھے: اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، اسود بن المطلب، عاص بن وائل اور حارث بن قیس السہمی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے جبریل امین سے ان لوگوں کی بےہودگیوں کا تذکرہ کیا۔ باتیں ابھی ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ولید سامنے سے گزرا۔ آپ نے بتلایا کہ یہ ولید ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی شہرک کی طرف اشارہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا یہ کیا کیا؟ جبریل نے کہا، ولید کی شرارتوں کا انتظام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اسود بن مطلب گزرا۔ آپ نے بتلایا کہ یہ اسود بن مطلب ہے۔ جبریل نے آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے معلوم کیا کہ اے جبریل یہ کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اسود بن مطلب کی شرارتوں کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اسود بن عبد یغوث ادھر سے گزرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور پہلے کی طرح آپ کے سوال پر جواب دیا کہ آپ کی حفاظت کا انتظام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حارث گزرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ کی حفاظت کا انتظام اس سے بھی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد عاص بن وائل ادھر سے گزرا۔ جبرائیل نے اس کے پیر کے تلوے کی طرف کچھ اشارہ کیا اور کہا کہ اس کی تکلیفوں سے آپ کی حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ چنانچہ ولید کا قصہ یہ ہوا کہ ولید ایک مرتبہ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کے پاس سے گزرا جو تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے اس کے کسی تیر پر ولید کا پیر پڑا جس سے ہلکا سا زخم پڑ گیا۔ اس زخم کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ زخم سے خون بہنے لگا اور اسی میں مر گیا۔ اسود بن المطلب کا یہ قصہ ہوا کہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لڑکوں کو آواز دی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی شخص کانٹے چبھا رہا ہے۔ لڑکوں نے کہا، ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کہتے کہتے اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث کا قصہ یہ ہوا کہ جبریل امین کا اس کے سر کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ تمام سر میں پھوڑے اور پھنسیاں نکل پڑے اور اسی تکلیف میں مر گیا۔ حارث کے پیٹ میں اچانک ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ اس کا پاخانہ منہ سے باہر آنے لگا اور اسی میں مرا۔ عاص بن وائل کا یہ حشر ہوا کہ گدھے پر سوار ہو کر طائف جا رہا تھا۔ راستے میں گدھے سے گرا اور کسی کانٹے دار گھاس پر جا پڑا جس سے پیر میں ایک معمولی سا کانٹا لگا، مگر اس معمولی کانٹے کا زخم اس قدر سخت تھا کہ جاں بر نہ ہو سکا اور اسی میں مر گیا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مکے کے لوگوں کا ظلم و ستم۔ جس قدر اسلام پھیلتا گیا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اسی قدر مشرکین مکہ کا غیظ و غضب زیادہ ہوتا رہا۔ جن مسلمانوں کا کوئی حمایتی اور مددگار تھا، ان پر تو کفار مکہ کا کچھ زیادہ بس نہ چلتا تھا۔ ہاں جو بیچارے بے سہارے مسلمان تھے، جن کی کوئی پشت پناہ نہ تھی، وہ قریش مکہ کے ظلم و ستم کے لیے تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ کسی کو مارتے اور کسی کو تنگ اور تاریک کوٹھڑی میں بند کر دیتے۔ اب ہم چند واقعات ذکر کرتے ہیں جس سے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم اور صحابہ کے صبر کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا خاندانی تعلق حبشہ سے تھا اور مکے میں امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہو جاتی اور پتھر آگ کی طرح تپنے لگتے تو غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ ہل نہ سکے، اور کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا، کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھا دیتا اور پھر کہتا تو اسی طرح مر جائے گا، اگر نجات چاہتا ہے تو محمد کا انکار کر دے اور لات و عزیٰ کی پوجا کر۔ لیکن بلال کی زبان سے اس وقت بھی احد احد ہی نکلتا تھا کہ معبود تو صرف ایک ہے۔ امیہ نے جب یہ دیکھا کہ بلال کا عزم و حوصلہ ذرا بھی نہیں ڈگمگاتا تو گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا کہ پورے شہر میں گھسیٹتے پھریں، مگر بلال کی زبان سے احد احد ہی نکلتا رہا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو روزانہ کی طرح ستایا جا رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے۔ یہ منظر دیکھ کر دل بھر آیا اور امیہ سے کہنے لگے، تو اس مسکین کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا؟ آخر یہ ظلم و ستم کب تک؟ امیہ نے کہا، تم ہی نے تو اس کو خراب کیا ہے، اب تم ہی اس کو چھڑاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بہتر ہے، میرے پاس ایک غلام ہے جو بہت طاقتور ہے اور تیرے دین پر پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، اس کو لے لو اور بدلے میں بلال کو میرے حوالے کر دو۔ امیہ نے کہا، مجھے منظور ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر آزاد فرما دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کمر پر مشرکین کے ظلم و ستم کے نشان پڑ گئے تھے، چنانچہ حضرت بلال کی کمر جب کھل جاتی تو داغ اور نشان نظر آتے تھے۔ حضرات سامعین، ان واقعات سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کے پھیلانے میں ظلم و تشدد سے کام لیا گیا ہے یا اس کے دبانے اور مٹانے میں جبر و تعدی، ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں۔